اور میں اس بارے سمجھنا کہ علامہ البانی اللہ تعالیٰ عنہ تے رحمت فرمائے بڑی پیاری بات کہندے سی کہ جیڑا کہے نا کتاب و سنت اسے وے کن کھڑے کر لو کہ گمراہ آدمی یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا نویں تشریح کروں گا نویں مطلب کروں گا قادیانی نکلے تو قرآن حدیث نہیں پیش کر دے کیتی ایتاں عیسیٰ علیہ السلام دی موت دیاں کڑی پھر دے صرف یہ کلام منہج سلف صالح چھڑ دیتا کہ جنہاں لوگاں قرآن اتریا سی جڑے رسول اللہ دے کول رہے انہاں کی سمجھا سی جدوں انہوں چھڑ دیں لوگ پھر بھائی ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے ہر ایک دا اپنا خیال ہے انہوں کون پھر روک سکتا جو مرضی ہے تشریح کرتا پھر ہاں اس باروں اس گل تو ذرا نہیں ہٹنا ہے کشتی دا لنگر دے ہے قرآن و سنت ہی مگر قرآن و سنت دا فہم جڑا رسول اللہ دے صحابہ نے سمجھا حضور دے کول بہن والے نے سمجھا وہ تو اسی ادھر ادھر نہیں ہٹنا انہاں کئی طریقے ہون تے توسو سمجھو کہ سارے دی گنجائش ہے کوئی گل نہیں مگر وہاں تو الگ ہو کہ ایک نواں ہی راہ کر لینا جی کوئی بھی بنیاد نہیں نہ کسی اہل علم نے لکھیا نہ وہ کسی ہور نے لکھیا کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں آیا کہ رسول کریم نے انہاں دنوں چ تکبیراں دسیاں کہ اس تاریخ تو اس تک یہ صرف صحابہ کرام دے آثار ہے اس تو بیان کرنا پہنتا جڑے لوگ ہر ویلے ضد کرتے ہیں اور دین انہوں نے پٹھا کرتا جہدے نتیجے کئی گمراہ فرقے پیدا ہو گئے کہ نہیں جی اسی حدیث مرفوع نہیں رسول اللہ دا فرمان لینا رسول اللہ دا فرمان ہے نہیں پائی کوئی نہیں لکھا سکتا صحیح حدیث کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھیا بے عرفے دی فجر تو شروع کر کے 13 دی عصر تک تکبیر کو کوئی نہیں اس تو کراچی دی ساڈے دوستاں جو ہے حدیثاں جو ایک آدمی انہوں نے بالکل کتاب لکھی کہ چھڈو ہے تکبیراں کوئی نہیں جب رسول اللہ تو ثابت نہیں یہ کیوں کہنی گل بھی ٹھیک ہے جڑے یہ عزت کرتے ہیں انہوں نے چھڈنیاں چاہیے مگر صحابہ کرام دا سب دا پتہ لگتا بھی وہ تکبیراں کہیں سی کوئی اگوں پچھوں شروع کرنے دا تھوڑا بہت رولا مگر زیادہ معتبر گل جڑی صحیح روایتاں تو ثابت حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ہوئی 13 دی فجر تو شروع کرو 9 دی فجر تو شروع کر کے 13 دی عصر تک نماز دے نال بھی کہو اگوں پچھوں بھی جنہ انہوں کہا جائے اونا ہی کہ کوئی یہ بے قدری نہ کریا کرو کہ صحابہ دے اقوال اور آثار کوئی شاہ نہیں موازنے دا موقع آئے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کچھ کیا ہوئے دوجے پاسے دوسرا کوئی کہے وہ الگ بات ہے کہ ترجیح پھر اللہ دے رسول دے کول نہیں ہے ادھر اسی کو ادھر کریں گے منوں نہیں پہنچا یا وہ نہیں سمجھ سکے مگر جتھے اللہ دے رسول علیہ السلام تو ہاں ناچ کچھ بھی نہ ہوئے جویں دعائے قنوت دے اندر ہاتھ اٹھاؤنا وہ نہ اٹھا صحابہ کرام کوئی شے نہیں توبہ 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 ایڈی وڈی گستاخی اور جرت بس جو توں کرنا ہے بے ہاتھ بنیا ہی دعا قنوت شروع کرنی یہ بھی تو ہی کولوں بنایا کسے نہیں لکھا کسے امام نہیں لکھا تو الحمد شریف مکائی صورت تسی اللہ مہد نہیں پڑھنا شروع کرتا یہ ہے کتے صرف تیرا اپنا خیال ہے ادھر اینا ہے کہ امت دے علماء دا تعامل ہے اور صحابہ کرام دا وزن ہی تیرے نزدیک کوئی نہیں یہ سمجھو خود رائی اور اپنے آپ تے جڑا نا کمانڈ بھی صرف اسی عالم جمع بہت بڑا فتنہ ہر ایک نو دے مقام تے رکھو کتاب اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت ہے یہ دین دے اصل ماخذ ہے مگر اس تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو عمل کیتا میری تہاڈی رائے سارے دے مقابلے 1000 درجہ بہتر ہے اسی اپنے گویل لاؤنے ہیں وہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال رہے اس تو تکبیر تشریق صحابہ کرام تو ثابت ہے ورنہ تسی سبل السلام پڑھو یا دوسری ساری کتاباں مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ الکل سب منتے کوئی اس بارے صحیح حدیث مرفوع نہیں تو اس پاروں ذرا وضاحت کر دے دیے ہر شے نو دے مقام تے رکھو بے قدری نہ کرو ورنہ ایسی انارکی پھیلنی نہ انتشار بے گروہ ہی گروہ بنتے جانے ہر بندے دی اپنی رائے ہونی تو پھر کوئی بھی نہ ایسا نقطہ نہیں رہ جانا جتنے لوگوں نے اسی اکٹھے کر سکی ہر بندے کا اپنا خیال ہے پھر کتنا بنو گے انہوں اتنے تو پھر بھی کہو گے بھائی میں جو کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ابن عباس کہہ رہا ابن مسعود کہہ رہا علی کہہ رہا تو انہوں دی حیثیت نہیں جانتا کہ رسول اللہ دے نال کنے قریبی کچھ ویٹ ہے اس وزن ہے اس بٹے تے میری رائے میرا خیال یہ تو پھر لوگوں نے بالکل ایک اندھیرے چھڑ جانے والی گل ہے جس تو بعد سر پیر نہیں لبنا پھر کوئی گروہ ہی گروہ ہوندے جانے اور میں اس بارے سمجھنا کہ علامہ البانی اللہ تعالیٰ عنہ تے رحمت فرمائے بڑی پیاری بات کہندی سی کہ جیڑا کہے نا کتاب و سنت اسے وے کن کھڑے کر لو کہ گمراہ آدمی یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا نویں تشریح کروں گا نویں مطلب کروں گا قادیانی نکلے تو قرآن حدیث نہیں پیش کر دے کیتی ایتاں عیسیٰ علیہ السلام دی موت دیاں کڑی پھر دے صرف یہ کلام منہج سلف صالح چھڑ دیتا کہ جنہاں لوگاں قرآن اتریا سی جڑے رسول اللہ دے کول رہے انہاں کی سمجھا سی جدوں انہوں چھڑ دیں لوگ پھر بھائی ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے
ہر ایک دا اپنا خیال ہے، انہوں کون پھر روک سکتا؟ جو مرضی وہ تشریح کرتا پھر۔ ہاں اس پاروں اس گل تو ذرا نہیں ہٹنا، یہ کشتی دا لنگر دے ہے قرآن و سنت ہی، مگر قرآن و سنت دا وہ فہم جڑا رسول اللہ دے صحابہ نے سمجھا، حضور دے کول بہن والے نے سمجھا، وہ تو اسی ادھر ادھر نہیں ہٹنا۔ انہاں کئی طریقے ہون تے توسو سمجھو کہ سارے دی گنجائش ہے، کوئی گل نہیں، مگر انہاں تو الگ ہو کے ایک نواں ہی راہ کر لینا جدی کوئی بھی بنیاد نہیں، نہ کسی اہل علم نے لکھیا نہ وہ کسی ہور نے لکھیا، تو بات بے شک 2-4 منٹ پھیل جائے، فتنہ پیدا ہو گیا کہ مرد عورت دی نماز جڑی ہے فرق سانوں روایت چ بکھاؤ، ٹھیک ہے روایت چ لفظ نہیں لبدا، مگر ہن میں سوال کرنا اور میرے سوال دا جواب دینا بھئی جس حدیث سے فرق ہے نا کہ مرد اور عورتاں لبیک کہن فرق کرنا، عورتاں آہستہ کہن تے مرد وہ میرے سامنے لیا، اور جڑا رمل ہے کہ جا کے کعبے دے گرد جڑے پہلے 3 چکر مرد تیز چلن اور عورتاں آہستہ چلن، وہ دی فرق دی دلیل دین، جتھے آپ نے فرق کیتا نا کہ عورتاں نہ کرن حوالہ دیں، اور صفا اور مروہ دے درمیان مرد تیز چلن میلان اخدران اور عورتاں نہ دوڑنے دی کوئی ہے کوئی فرق کتے لکھیا؟ تعامل نو ویکھو کہ شروع تو لے کے جن نے اس امت دے رہے کی کرتے آئے، کی انہاں دا طریقہ رہا، اینو اگر چھڈ کے تسی اپنیاں منمانیاں کرو گے تو ایک فتنہ نہیں بے شمار فتنے جنم لین گے، اور وہ پھر حل کسے کو بھی نہیں ہونا، کیونکہ اتھارٹی کوئی نہیں رہی، کوئی حاکم ہی نہیں رہا جڑا فیصلہ کرے، ہر بندے دی اپنی رائے ہے۔ اس تو اللہ دا نام منو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تو بعد صحابہ، اور صحابہ تو بعد ہی امت عالم جڑے اہل علم ان پڑھاں دی گل نہیں، انہوں نے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ سارے نے دین جڑا ایک دوسرے تو سیکھ کے نسل در نسل رہا، قرآن مجید جڑا یہ سارے کو کی ثبوت ہے کہ اللہ دے رسول والا ہی ہے، یہ ہوئی ہے کہ مشرق مغرب مسلمانہ کوئی ہے۔ اس تو جدوں تعامل پایا جائے کہ ساری مسلمان دنیا کم کر دی ہے، فرقے نہیں، وہ بھی شک کرنا، یہ مطلب تو قرآن بھی شک ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمیں مسلمان لے آؤں بھی کی پتہ کنے بنا دے، توبہ توبہ توبہ۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے فہم سلف درکار ہے، جو یہ نہیں نہ دیکھتے کہ پہلوں نے کیا سمجھا وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ فرقے کیوں بنے کہ سمجھتے حدیث ہوا میں آئی، ہم آپ سمجھنے بیٹھے، شرح لکھی گئی ہیں اور ہمارے بحثیں کی ہے کہ اس حدیث میں یہ مفہوم اس کا کیا ہے۔ نیک لوگوں کی سمجھ کو اگر ہم الگ کر دیں گے، دین باغیچہ پھال بن جائے گا، جس کا جی چاہے گا مطلب کرے گا۔